بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید قاسم کی داستان۔ شہید کی والدہ محترمہ کی زبانی۔ شہید قاسم کی ولادت سے پہلے میرے 3 فرزند اس دنیا میں آتے ہی رخصت ہو گئے، مگر میں کبھی نا امید نہیں ہوئی تھی، لیکن میں اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگتی رہی۔ ایک دن خواب میں مجھے اپنے گاؤں میں مولا کی ایک زیارت جو علمدار کے نام سے مشہور ہے، پھر وہاں جا کر میں نے اپنے بیٹے کے لیے حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے توسل کیا۔ اسی وقت زری سے 2 بطخ میرے سامنے میرے دامن میں آ گرے۔ میں ان 2 بطخوں کو اپنے ساتھ لائی، ایک اپنے پاس رکھی اور دوسری اپنے رشتہ داروں کو دے دیا، کیونکہ وہ بھی اولاد کی خواہشمند تھی۔ اس دن کے بعد سے مجھے اپنے حمل ہونے کا اثر ہونے لگا۔ پھر ایک دن ایسا بھی ہوا کہ جو اس دن دعا مانگی تھی وہ رنگ لائی۔ جب قاسم نے آنکھ کھولی تو میرا دل تھا کہ اس کو علمدار کی زیارت پر لے جاؤں، جو میں اسے وہاں لے کر چلی گئی۔ پھر میں نے اللہ سے ایک ہی دعا مانگی کہ یا اللہ، میرے فرزند کی تربیت اللہ فرما تاکہ میں اس قربان کر سکوں۔ میں نے اپنے بیٹے کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے بچپن میں ہی اس کے لیے ایک پانی کا کنچکول بنایا جو کسی نے پانی دیا کرتا۔ شہید محمد قاسم ایک خوبصورت جوان تھے۔ ان کی آنکھ میں خون کی 3 نشانیاں موجود تھیں اور وہ نشانیاں شہادت تک اس کی آنکھ میں جلوہ گر تھیں۔ شہید بچپن سے ہی اکیلے رہنا پسند کرتے تھے۔ وہ اکثر اکیلے ہی رہا کرتے تھے۔ جوں شہید کی عمر بڑھتی گئی تو ہمیں اس کی تعلیم کی فکر ہونے لگی۔ شہید کی خواہش تھی کہ وہ دینی تعلیم کے لیے مدرسے میں داخلہ لے۔ بس جوں وقت گزرتا گیا، سن 2017 میں شہید نے کربلا جانے کی خواہش کا اظہار کیا اور اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی اور وہ کربلا کے سفر پر روانہ ہوئے۔ جب شہید واپس آئے تو ان کی زندگی مکمل بدل چکی تھی اور شہادت پروان چڑھنے لگی۔ واپس آنے کے بعد وہ بہت کم بولنے لگے اور گھر والوں کے بہت کم وقت دینے لگے۔ جو وقت دیتے بھی تو نصیحت کرتے ہوئے نظر آتے۔ اس کی زندگی میں رحم دلی حد سے زیادہ بڑھنے لگی۔ شہید غریبوں کی بہت مدد کرتے تھے کیونکہ وہ غریبوں کو پسند کرتے تھے۔ شہید کی دوستی شہید سے۔ شہید احمد مشرف جو مدافع حرم کے بابصیرت نوجوانوں میں شمار ہوتے ہیں، ہمارے ایک دوست ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں شہید احمد مشرف سے قاسم کو بہت لگاؤ تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قاسم شہداء سے توسل کرنے والے جوانوں میں سے ایک تھا۔ اسے ہر شہید کے ساتھ لگاؤ تھا، لیکن پوچھنے پر بتاتے تھے کہ شہید مشرف میرے پسندیدہ شہید ہیں۔ جن کو پرواز کرنا ہوتا ہے وہ آسمان میں تیز ہواؤں کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتا، کیونکہ وہ راستوں کی پیچیدگیوں سے باخبر ہوتے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کو توسل کے ذریعے راستوں کا پتہ ہوتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ایک ایسا جو جنگ کی تیاری کے بغیر ایک ایسے جذبے کے ساتھ نکلتا ہے اور ایک ایسے یقین کے ساتھ اپنے سفر پر نکلتا ہے کہ جیسے کوئی ان کو یہ خبر دے رہا ہو کہ تم پھر لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ شہید قاسم بھی انہوں میں سے تھے۔ ہر وقت شہادت کا انتظار میں رہنا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کو کوئی پل بھر کی خبر بتا رہا ہے۔ جب انسان شہید دوست کی تلاش میں ہو اور متمسک ہونے کے لیے صحیح کرتا رہے۔ شہید کی والدہ کی زبانی۔ شہید کی زندگی میں نماز کی بہت اہمیت تھی۔ وہ کبھی کبھار اپنے موبائل میں گیم کھیلا کرتے تھے، لیکن پہلے مجھے بتایا کرتے تھے جیسے ہی نماز کا وقت ہو مجھے آواز دے دیجیے گا تاکہ میں وقت پر نماز ادا کر سکوں۔ وہ 7 سال کی عمر میں ہی نماز کو پابندی سے ادا کرتے تھے۔ تو وہ ہر روز جمعہ عباس علیہ السلام پر حاضری دیتے اور وہیں پر نماز ادا کرتے تھے۔ ہر نماز کے بعد جایت عشرہ کی ترجیح دیتے تھے۔ اپنی شعوری زندگی میں کبھی بھی نماز قضا نہیں کی۔ بس ایک مہینے رمضان کا جب وہ شدید بیمار ہو گئے تھے، اکثر راتوں کو اٹھتے اور مناجات اور گریہ گزاری میں رات گزارتے اور صبح کی نماز کے بعد آرام کے لیے سو جاتے۔ قاسم کو اپنی والدہ سے بہت لگاؤ تھا، لیکن مجھ سے زیادہ محبت کرتا تھا۔
اپنی زندگی میں کبھی بھی مجھ سے برے لہجے میں بات نہیں کی اور نہ ہی میرے نافرمانی کی۔ قاسم گھر میں زیادہ تر وقت میرے ساتھ ہی گزارتے تھے۔ اس کی شہادت سے کچھ روز قبل میں زیارت عباس علیہ السلام پر علم عباس علیہ السلام کے آگے نماز ادا کر رہی تھی کہ اس دوران قاسم آئے اور میری پیشانی اور میری پروان پر بوسہ دیا۔ اس کا یہ شوق شہادت اس وقت عروج کو پہنچا جب بی بی سکینہ بنت حسین علیہ السلام کی شان میں کسی نے گستاخی کی۔ قاسم گھر والوں سے ضد کرتے ہوئے کہ مجھے اب زندگی میں شہادت کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ پراچینار میں اس گستاخی کی وجہ سے ہر طرف جنگ چھڑ گئی۔ اس بگڑتے حالات نے پراچینار کے امن کا ستیہ ناش کر دیا۔ ہر بشعور جوان بی بی سکینہ علیہ السلام کی اس گستاخی پر خاموش نہ رہ سکا۔ شہید قاسم بھی انہی میں سے تھے۔ یہ جنگ کئی دن تک شروع رہی۔ شروع میں جب قاسم جا رہے تھے تو راستے میں گر کر چوٹ لگی تو راستے میں سے واپس آ گئے، لیکن آخرکار ہمیشہ کی رخصتی کی رات آ ہی گئی۔ وہ رات کے وقت جنگ کی تیاری کر رہا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ جنگ کا سامان تیار کیا اور اس کو حوصلہ دیتی رہی۔ اس رات ان کے چہرے پر الگ قسم کی خوشی تھی۔ جب رخصتی کا وقت آتا ہے تو قاسم باری باری سب لوگوں کو ملتے ہیں اور جب میرے پاس آیا تو کہتا ہے، ماں آپ پریشان نہ ہو کہ میری شادی نہیں ہوئی، بلکہ کربلا کو یاد کرو، کیونکہ کربلا میں علی اکبر کی ماں کی بھی یہی آرزو تھی کہ علی اکبر کو دلہا بنا دے گی۔ شہید کی والدہ کے رازدار خواب۔ شہید کی والدہ بیان کرتی ہے کہ میں خواب دیکھ رہی تھی کہ میرے والد بزرگوار کی قبر کے پاؤں والی طرف ایک قبر بنی پڑی ہے اور اس قبر پر سرخ علم لگا ہوا ہے۔ میں بہت گھبرائی گئی تھی اور رو رہی تھی کہ میں نے اس قبر کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن میرے رشتہ داروں جو میرے ساتھ موجود تھے قبر سے دور ہو جانے اور قبر سے دور رہنے کا کہنے لگے۔ اسی دوران میں خواب سے بیدار ہوئی تو میرا پورا بدن پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صبح کے وقت فوراً صدقہ دیا اور اپنے بیٹے قاسم کو خواب سے آگاہ کیا تو اس نے کہا، ماں ناراض نہ ہونا، لیکن میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے۔ مجھے چھوٹی عمر کی ایک لڑکی نے پھولوں کا ایک گلدستہ دیا اور کہا کہ اس کو اپنے ساتھ رکھنا۔ اس کے بعد میرے بیٹے نے مجھ سے کہا، ماں آپ نے خود خواب دیکھا ہے، یہ میرے بھائی شہزاد جو کہ بیرونی ملک حلال رزق کمانے گئے تھے مگر ان کو وہاں قید کر لیا گیا کے ساتھ ملتا جلتا، لیکن ماں میرے لیے ہمیشہ دعا کرنا ہے کہ وہ سرخ علم میری قبر پر لگے۔ شہید کی والدہ کا پیغام۔ میں بحیثیت قاسم کی ماں معاشرے کے تمام جوانوں کے والدین کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہر وقت اپنے جوان بیٹوں کو راہ حق میں علی اکبر کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار رہیں اور کبھی بھی اس قربانی سے دریغ نہ کریں۔ شہید کے والد کا بیان۔ شہید کے والد محترم بیان کرتے ہیں کہ میں قاسم کو بہت محنت اور محبت سے پالا اور اس کی ہر خوشی کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے بھی مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں دی اور ایک والد کی حیثیت سے مجھے بھی عزت دی۔ میرا بیٹا بہت باحیا جوان تھا، کبھی بھی نامحرموں سے دوران بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ ہر وقت اکیلا اور خاموش ہو کر اپنے کمرے میں بیٹھا رہتا تھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔